لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اللہ والوں کا، اللہ کے مقبول بندوں کا، نیک بندوں کا ذکر خیر، خصوصاً ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہیں اہل بیت اطہار کی عظیم الشان شخصیت، سلسلہ قادریہ کے چھٹے بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کے پوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے شہزادے امام باقر، اور امام باقر کے شہزادے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ تو امام حسین کے پڑپوتے، امام حسین کے بیٹے کے پوتے ہیں امام جعفر صادق۔ آپ کا ذکر خیر آج ہم کر رہے ہیں، مناسبت ہے 15 رجب کی۔ 15 رجب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کی تاریخ ہے، عرس کی تاریخ ہے۔ آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ اول تا آخر سنیے اور سنیے کہ کس طریقے سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ناستک سے، ایک ایسا شخص جو خدا کے ہونے کا انکار کرتا تھا، جو یہ کہتا تھا خدا ہی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی دنیا چلانے والا پالنہار نہیں ہے، دنیا خود چل رہی ہے، اس طرح کا بکواس کرنے والا ناستک ایک حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں بھی تھا۔ اب ان کا امام جعفر صادق سے کیسے سامنا ہوا، کیسے امام جعفر صادق نے ان کو خاموش کیا، ان کے دلائل کو رد کیا اور انہیں مجبور کیا یہ جاننے ماننے پر کہ وہ غلطی پر ہے، آئیے پورا مناظرہ، پوری بحث اور پوری بات چیت جو امام جعفر صادق اور اس ناستک کے بیچ میں ہوئی تھی توجہ کے ساتھ سنیے۔ امام جعفر صادق کا دور ہے، ابن جعد بن ادھم نام کا ایک شخص تھا، اور یہ شخص بہت عجیب و غریب تھا، ناستک تھا، دہریہ تھا، خدا کا انکار کرتا تھا، لیکن اس کو شیطانی دماغ ایک بار کیا سوجی دیکھیے۔ اس نے ایک بار کیا کرا، ایک برتن پہ مٹی رکھا، اس میں پانی ڈالا اور ڈال کر اوپر سے ڈھکن بند کر کے کافی دنوں کے لیے رکھ دیا۔ اور جب مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، تو کئی دنوں سے رہنے کی وجہ سے وہ اس میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ جیسے اس میں کیڑے پیدا ہوئے، سڑی مٹی، سڑی پانی کی وجہ سے، اور مٹی سڑ کر کے اس میں کچھ کیڑے پیدا ہو گئے۔ جیسے کیڑے پیدا ہوئے نا، تو وہ بدبخت جو خدا کا انکار کرتا تھا خود خدا بننے کے فراق میں آ گیا، کہنے لگا ان کیڑوں کو میں پیدا کیا، ان کیڑوں کا خالق میں ہوں، ان کا پروردگار میں ہوں، ان کا پالنہار میں ہوں۔ لوگوں کو بتانے لگا کہ میں نے کیڑا پیدا کیا، میں خدا ہوں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات سے تھے۔ جب بات امام جعفر صادق تک پہنچی نا، تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ناستک کو بلوایا اور بلا کر کے فرمایا کہ کیا کہہ رہا ہے تو نے پیدا کرا، ان کیڑوں کا خالق تو ہے، ان کیڑوں کا مالک تو ہے، تو نے اس کی تخلیق کیا ہے۔ تو وہ ابن جعد نامی ناستک نے کہا ہاں میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا جب تو اس کا خالق ہے، جب تو ان کیڑوں کو پیدا کیا ہے تو بظاہر تم سب کچھ ان کے بارے میں بتا پاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہاں بتاؤں گا۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پہلا سوال آپ نے فرمایا کہ جب تم نے ان کیڑوں کو پیدا کیا تو ذرا ان کی گنتی تو بتاؤ کتنے کیڑے ہیں اس میں۔ اگر تو خالق ہے، پیدا کیا ہے، تو تجھے پتا ہوگا اس کی تعداد کتنی ہے۔ اب منہ دیکھتا رہا، کیڑے، اور وہ بھی کیڑے اتنے گتھم گت سڑی ہوئی جگہ میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی تعداد کون بتائے اللہ کے علاوہ۔ اب وہ جب پہلا سوال سنا نا تو ہکا بکا رہ گیا، خاموش رہ گیا۔ جب خاموش رہا تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا، فرمایا اگر تو ان کیڑوں کو پیدا کیا ہے تو یہ بتاؤ کہ ان کیڑوں میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں۔ اگر تو خالق ہے تو بالکل بتا سکتا ہے، اگر تو پیدا کیا ہے تو بتانے میں کیا حرج ہے، بتاؤ کہ کتنے اس میں میل اور کتنے فیمیل ہیں۔ اب پیدا کرے تو جانے، اور پیدا کرنے کی صلاحیت ہو تو پیدا کرے، خالق اور مالک تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہے۔ خاموش رہ گیا۔ تیسرا سوال حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا، فرمایا کہ اگر تو ان کیڑوں کو پیدا کیا ہے تو ان کیڑوں کا خالق ہے، مالک ہے، تب پھر یہ تیرا فرما بردار بھی ہوں گے، تو جیسا کہے گا اس پر یہ عمل کریں گے۔
تو اب ان کو کہو جو کیڑے ادھر جا رہے ہیں تو ان کو کہو ادھر جائے، اور جو کیڑے ادھر جا رہے ہیں ان کو کہو کہ ادھر جائے، یعنی جس طرف جا رہے ہیں ان کو حکم دو کہ دشا بدلے، راستہ بدلے، اور تم جس طرف کہہ رہے ہو ادھر جائے۔ اب امام جعفر صادق نے کہا نا تو وہ تو ہکا بکا رہ گیا کہ ارے کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم نے نہ پیدا کرا، نہ ہم اس کا میل فیمیل بتا سکتے ہیں، نہ میرا حکم یہ مان سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان کی تعداد اور کوانٹٹی بتا سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کتنا جھوٹی بکواس کرو گے، کتنا فریب دو گے لوگوں کو، جب تم نے پیدا ہی نہیں کیا تو جھوٹ بول کیوں رہے ہو؟ اور اپنے جھوٹ پر یوں پھنستا گیا کہ وہ نادم شرمندہ ہو کر اس جگہ سے ذلیل ہو کر واپس چلا گیا۔ غور کیجئے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس کمال کی شخصیت ہیں، اور کیسے آسان سوالوں کے ساتھ ایسا گھیرا کہ وہ ناستک کے ہوش و حواس گم ہوتے نظر آ گئے۔ یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم الشان شخصیت ہے۔ 15 رجب آپ کے عرس کی تاریخ ہے، خوب ایصال ثواب کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی